بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم اور انتہائی ضروری ویڈیو تھی جو میں نے سمجھی، وہ اس وجہ سے کہ ہم دیکھیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بخاری کی جو حدیث نمبر 1 ہے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جو بھی عمل کریں، اگر ہماری نیت خالص اس عمل کو کرنے کی اللہ کے لیے نہیں ہے تو ہمیں وہ اجر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملے، بلکہ وہ الٹا ہمارے لیے پکڑ کا باعث بنے گا۔ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ مجھے ایک گاڑی اچھی لگتی ہے، ایک گھر اچھا لگتا ہے، ایک پلاٹ اچھا لگتا ہے، ایک کاروبار اچھا لگتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میرے پاس ہی وہ ساری چیزیں ہوں، اور کوئی دوسرا جو ہے نا اس کو دیکھے بھی نہ، اور اس میں شراکت بھی نہ کرے، اور میرے ساتھ شریک بھی نہ ہو۔ وہ تمام کی تمام وہ اشیاء، وہ چیزیں، وہ مال و متاع میرا ہی ہو۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک انسان اتنا جو ہے وہ غیرت مند بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ ذات جو ہماری خالق ہے، جو خالق کل ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات، تو وہ کیسے برداشت کرے گا اپنے اس کام کے اندر اپنے شرک کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ تو لہٰذا میری سب سے گزارش ہے کہ عمل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، نیکی کرنی ہی کرنی ہے، سخاوت کرنی ہی کرنی ہے، صدقہ دینا ہی دینا ہے، ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہمارا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہو، صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی ہو، اور کوئی مقصد ہمارا نہ ہو۔ اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ نماز میں نے شروع کی۔ اب جب میں نماز پڑھ رہا تھا، میں عام روٹین میں مثلا 4 رکعت جو نماز ہے فرض، وہ عصر کی مثال کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت فرض میں نے پڑھتا ہوں 5 سے 6 منٹ میں ادھر میں نے اللہ اکبر کی، پہلی رکعت میری ہوئی، تو میرے ساتھ آ کر جو ہے وہ میرے باس آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میرے دل میں چلی گئی، میں نے تسلی سے سجود کیے، اور لمبے جو ہے وہ رکوع کیے، اور لمبی اتحیات پڑھی، لمبی دعا مانگی۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی اتنی لمبی دعا نہیں مانگی تھی، صرف اس وجہ سے کہ میرا باس یہ سمجھے کہ جناب یہ بندہ بڑا ہی نمازی ہے، بڑا ہی نیکی کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے بندو، میرا وہ عمل بجائے اس کے کہ وہ رب اس سے خوش ہو، اللہ کل قیامت کے دن کہے گا کہ تو نے نماز میرے لیے تھوڑی پڑھی تھی، تو نے تو اس کے لیے پڑھی تھی، جا اس سے جا کے اجر لیا۔ تو نماز بھی پڑھی اور اس کا فائدہ بھی نہ ہوا، بلکہ الٹا جو ہے وہ پکڑ کا باعث بنا۔ اب ہم جو بھی عمل کریں تو ہمیں چاہیے، چاہے صبح سے شام تک جتنے ہمارے اعمال ہوں، شام سے صبح، وہ ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم اس میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہ ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کر لو، عمل کے دوران اپنی نیت درست کر لو کہ یہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے، اور عمل کرنے کے اختتام پہ اپنی نیت درست کر لو کہ یہ عمل میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص والی زندگی نصیب کرے۔ اخلاص والے جو ہیں وہی کامیاب ہیں، اس کے علاوہ جو ریاکار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اور سب سے پہلے یاد آیا کہ ریاکاروں کا حساب ہوگا، اور ایک شہید کو پیش کیا جائے گا، ایک قاری کو پیش کیا جائے گا، اور ایک جو ہے سخی کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے عمل تو کیے ہوں گے، شہید کہے گا کہ جی میں نے یا اللہ تیرے لیے کیا، اللہ کہے گا نہیں، تو چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا بہادر تھا، لہذا تیرے دنیا میں بڑے چرچے ہو گئے، اب تو میری طرف سے فارغ ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو عالم ہے، قاری ہے، اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تو نے میرے لیے علم تھوڑی حاصل کیا، تو چاہتا تھا کہ لمبی لمبی اچھی اچھی تقریریں کرے، لوگ تیری تعریفیں کریں، وہ بہت ہو گیا دنیا کے اندر، اب تیرا میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح کی سخاوت، وہ پہاڑوں کے برابر اس نے اللہ کو جو ہے وہ رزق لوگوں میں بانٹا ہوگا، اور کہے گا کہ اللہ کے لیے تھا، لیکن اللہ تو جانتا ہے
تو اس کو جواب ملے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کہا. لوگ کہیں کہ واہ جی واہ کیا بڑا سخی تھا، کیا جناب اس نے جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر اس نے رزق اور غلے اور اناج تقسیم کیے، لہذا دنیا میں تیری سخاوت کے بڑے چرچے ہو گئے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور تینوں کا جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے میرے معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملے. بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ ہم اس نیکی کے راستے پر، اس علم کے سفر پر، اس سارے عمل کے اندر ہم اکیلے نہ ہوں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.